السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JCERT DG اسکول میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں محمد سعید عالم۔ آج ہم گلزار اردو کا جو سیگمنٹ افسانہ ہے اسے پڑھنے جا رہے ہیں۔ 10ویں جماعت کی سبق نمبر 19 جو آج کا ہمارا موضوع ہے، افسانہ پڑھیں گے اور افسانہ فقیر پڑھیں گے۔ اور فقیر جو افسانہ ہے اسے لکھنے والے رائٹر یعنی افسانہ نگار عظیم بیگ چغتائی ہیں۔ ان کے تعلق سے بھی ہم کچھ پہلے معلومات حاصل کریں گے۔ اس کے بعد اصل ہمارا جو موضوع ہے آج کا افسانہ فقیر کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے عظیم بیگ چغتائی یہ دراصل عصمت چغتائی کے بڑے بھائی ہیں۔ عصمت چغتائی ایک ناول نگار ہے، افسانہ نگار بھی ہیں۔ ان کے بڑے بھائی عظیم بیگ چغتائی، ان کا بھی جو کنٹریبیوشن ہے اردو ادب میں بحیثیت افسانہ نگار ہیں۔ تو آج ان کے بارے میں ہم تھوڑا ان کی ادبی خدمات اور ان کے کارناموں کا جائزہ لیں گے۔ عظیم بیگ چغتائی جن کی پیدائش 1895 میں آپ کا شہر جودھپور راجستھان میں پیدا ہوئے، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انہوں نے BA کیا، اور پھر وہیں سے اسی یونیورسٹی سے انہوں نے LLB کی ڈگری حاصل کی، جس کی وجہ سے یہ جج کے عہدے پر بھی فائز ہوئے۔ عظیم بیگ چغتائی کسی بھی ایونٹس کو، کسی بھی واقعات کو بہت ہی ہلکے اور مزاحیہ انداز میں جس میں جو ہے ہنسی کے نغمے ہوں، وہ کسی بھی واقعات کو، ایونٹس کو ہلکے پھلکے انداز میں اور مزاحیہ طور پر وہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے جو مضامین ہیں، چاہے وہ افسانہ ہو چاہے وہ ناول ہوں، یہ جو خوبی ہے مزاحیہ انداز کا، یہ ہر جگہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی شوخ مزاج شخص اپنے ساتھیوں کی شرارتیں بیان کر رہا ہے۔ وہ اس انداز سے لکھتے ہیں جیسے اپنے کلیگس، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے ساتھی کے جو شرارتیں ہوا کرتی ہیں ان کو وہ اس انداز میں لکھ رہے ہیں جس میں جو ہے مزاحیہ پن دیکھنے کو ملتا ہے۔ عظیم بیگ چغتائی کے کردار ہمیشہ ایسی حرکتیں کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں جن پر بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی ان حرکتوں سے، ان کے اس انداز سے، جس انداز سے وہ بیان کرتے ہیں کہ انسان ہنس پڑتا ہے، اور بے ساختہ ہنس پڑتا ہے۔ بلکہ ان کی بعض تحریروں میں جو انہوں نے لکھا ہے، جو کچھ بھی، چاہے افسانے کی شکل میں ہو چاہے ناول کی شکل میں ہو، تو ان کی بعض جو تحریریں ہیں ان میں ہمیں طنز بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ طنز کرنا، ایک طرح کا ضرب کاری کرنا، کسی پر طنز کرنا، طعنہ کسنا، یہ تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، مگر اس میں نا تیکھا پن نہیں ہوتا۔ وہ طنز ضرور کرتے ہیں مگر اس میں وہ تیکھا پن نہیں ہوتا، چونکہ وہ پڑھے لکھے انسان ہیں، وہ ان کا ایک اپنا دائرہ ہے، ادب کی دنیا میں رہ کر ادب کے دائرے میں رہ کر وہ طنز کرتے ہیں۔ عظیم بیگ چغتائی کی تصانیف میں ان کے جو بھی کارنامے ہیں، جو انہوں نے لکھا ہے، ان میں جو مشہور ہے، جو معروف ہے، جو بے حد مقبول ہوئی، ان میں کولار ہیں، شریر بیوی، شریر مطلب ہوتا ہے بدماش، تو شریر بیوی ہیں، جنت کا بھوت، مرزا جنگی اور روح ظرافت، یہ ان کے چند تصانیف ہیں، ان کے چند یہ کارنامے ہیں، کنٹریبیوشن ہے اردو ادب میں جو بے حد مقبول ہوئی ہیں۔ اور عظیم بیگ چغتائی کو ہم ایز اے مزاح نگار کے طور پر ان کو ہم جانتے ہیں۔ وہ مزاحیہ طور پر وہ لکھتے ہیں، چاہے افسانہ ہو چاہے وہ ناول ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت ہی سنجیدہ موضوع، سنجیدہ جو ہے کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، جیسے کہ قرآن اور پردہ۔ یہ سمجھ سکتے ہیں کتنا حساس اور کتنا مذہبی یہ موضوع ہے، قرآن اور پردہ جیسی اس طرح کی بھی انہوں نے مذہبی اور سنجیدہ کتابیں بھی ان کی یادگار نمونے ہیں۔ اس طریقے سے عظیم بیگ چغتائی ایک عظیم شخصیت کے حامل ہیں جنہوں نے افسانہ، ناول، ان فکشن پہ انہوں نے کام کیا، ساتھ ہی ساتھ مذہبی طور پر بھی انہوں نے قرآن اور پردہ جیسی اس طرح کے سینسیٹیو ٹاپک پر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے اور بہت جو مقبول ہوئی ہیں۔ تو یہ تو ان کے چند ان کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔
اور آج اب ہم جو پڑھنے والے ہیں ان کا لکھا ہوا بہت ہی مشہور اور معروف افسانہ فقیر، جن میں انہوں نے کس طریقے سے فقیر کی جو خوبیاں ہیں، فقیر کی جو خصلت ہے، فقیر یہ جو سسٹم ہمارے سماج میں ہے، اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا موضوع سخن فقیر۔ یہ افسانہ فقیر دراصل فقیروں کی جو حالات ہیں یا فقیروں کا جو مزاج ہوتا ہے یا فقیر کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں اس پہ مبنی، اس پہ یہ اسی کے بیسڈ پر یہ افسانہ ہے۔ اور مصنف جو خود لکھنے والے افسانہ نگار ہیں، مصنف اس میں انہی کا ایک کردار ہے۔ تو مصنف نہا دھو کر نکلا تو اس کے کانوں میں فقیر کی صدا پڑی، فقیر کی آواز آئی۔ اسے فقیروں سے خاصی نفرت ہے، چونکہ جو مصنف ہے یعنی جو افسانہ نگار ہیں عظیم بیگ چغتائی، ان کو جو ہے فقیروں سے نفرت ہے۔ اس نے چک اٹھا کر فقیروں کو ڈانٹنے کی غرض سے دیکھا تو اسے ایک قابل رحم فقیر نظر آیا۔ عموماً انسان فقیروں کو ڈانٹنا ڈپٹنا یہ انسانوں کا فطرت ہوا کرتا ہے، مگر جب مصنف نے ڈانٹنے کی غرض سے جب اس فقیر پر نظر پڑی تو اس پہ رحم آ گیا۔ کیوں رحم آیا؟ چونکہ وہ فقیر واقعے میں وہ فقیر بیچارہ بے یار و مددگار ہوگا۔ اسے دیکھ کر مصنف کو رحم آ گیا، چنانچہ اسے صدر دروازے یعنی مین گیٹ کی طرف آنے کے لیے کہا۔ جتنی انہیں فقیروں سے نفرت ہے اتنی ہی ان کی بیوی کو ان سے محبت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر گھر میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ مصنف جو اس کا خاوند ہے اس بیوی کا، اسے فقیروں سے نفرت ہے، جبکہ اس کی بیوی کو فقیروں سے محبت ہے۔ اسے جب فقیر کی آمد کا پتہ چلا تو اس نے جلدی چائے، توش اور 4 آنے سینی میں رکھ کر نوکر کے ہاتھ بھجوا دیے اور اس سے کہا کہ فقیر کو جا کر کھلا دے۔ وہ فقیر صدر دروازے تک پہنچا نہیں، کوئی دوسرا فقیر وہاں آ گیا۔ چونکہ مصنف نے اسے کہا کہ آپ جو ہے مین گیٹ یعنی صدر دروازے پہ آئیں، جب فقیر وہاں اسے آنے کے لیے کہا تو وہاں کوئی دوسرا فقیر ہی پہلے سے پہنچا ہوا تھا۔ وہ فقیر جس پہ دیکھ کے اس سے رحم آیا تھا مصنف کو، وہ فقیر وہاں نہیں پہنچا۔ تو اب جو ہے جو بھی تھا وہاں پہ نوکر نے اس کو وہ جو چائے اور توش اور 4 آنے جو پیسے تھے اسے دے دیے۔ اور اس فقیر نے بڑے مزے سے ناشتہ کیا اور ادھر مصنف نے اپنی بیوی سے پرانا سویٹر اور قمیض بھی فقیر کو دینے کے لیے کہا، چونکہ اس پہ رحم آ چکا تھا۔ چنانچہ بیوی نے یہ چیزیں بھی بھجوا دیں۔ اتنے میں جب مصنف فقیر کے پاس پہنچا تو اسے وہاں کوئی دوسرا ہی فقیر نظر آیا، کیونکہ اسے تو فقیر سے نفرت ہے ہی، مگر اتفاق سے آج اس پہ رحم آ گیا۔ رحم آنے کی بنا پر اس نے اسے کہا کہ آپ مین گیٹ پہ آئیں، وہاں آپ کو جو دیا جائے گا۔ جب مصنف نے اس فقیر کو دیکھا تو یہ فقیر کوئی اور تھا۔ وہ فقیر کافی ہٹا کٹا تھا۔ مصنف کو دیکھتے ہی وہ اسے دعائیں دینے لگا، مگر مصنف کی جان جل گئی۔ بیوی نے جو جھانک کر فقیر کو دیکھا تو اس کا بھی یہی حال ہوا۔ اتنے میں مصنف کا کوئی دوست بھی وہاں آ گیا۔ مصنف نے فقیر کی خبر لیتے ہوئے کہا کہ تم ہٹے کٹے ہوگو، نوکری کیوں نہیں کر لیتے؟ فقیر اس سے بولا، آپ ہی مجھے نوکر پہ رکھ لیں، چاہے نوکری مجھے دے دیں۔ چنانچہ مصنف نے اسے 10 روپے کی تنخواہ دینے کے لیے کہا۔ اس پر فقیر بولا، اور گھر والوں کو زہر دے دوں؟ پھر اس نے بتایا کہ اس کی 1 بیوی، 3 بچے اور 1 عدد یعنی ایک پیس گائے ہے جو 3 سیر دودھ دیتی ہے۔ 2 سیر دودھ میں پیتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے گھر کا خرچ 30 روپیہ ماہوار یعنی مہینہ بتایا اور کہا کہ اگر اتنی کمائی ہو جائے تو وہ فقیری چھوڑ کر نوکری کرنے کو بھی تیار ہے۔ اب مصنف نے اپنے دوست کی طرف اور اس کی طرف دیکھا، پھر معلوم ہوا کہ فقیر دوپہر میں آرام بھی فرماتے ہیں اور دوپہر میں وہ کام نہیں کرتے، آرام فرماتے ہیں۔ ویسے وہ ہر طرح کا کام کرنے کے لیے راضی ہیں۔ ادھر مصنف نے نوکر کو پہلے فقیر کی تلاش میں بھیجا تھا، وہ ناکام واپس آیا، جس کو دیکھ کر اس سے رحم آیا تھا، وہ فقیر ملا بھی نہیں۔ اگر مصنف کے دوست وہاں نہ ہوتے تو یہ اس کے کپڑے ضرور اتروا لیتے، مگر انہوں نے دوسرا کوئی ترکیب سوچی اور پھر اس نے اسے بطور سزا، چونکہ یہ بندہ یہ جو فقیر تھا یہ کافی حد تک کٹا تھا، تو سوچا کہ اب اسے کیا کیا جائے۔ اس نے اسے سزا کے طور پر سزا کے لیے اس نے یہ کہا کہ آپ 50 بار اٹھک بیٹھک کیا جائے۔ چنانچہ فقیر نے ڈنڈا ایک طرف رکھا
تہبند اپنی جو لنگی ہے اسے اونچی کر کے باندھا اور مالا اتار رکھی اور بیٹھک لگانے لگا، مطلب کہ اٹھک بیٹھک لگانے لگا۔ مصنف نے کان پکڑنے کو کہا اور اس سے کان پکڑ کر بیٹھکیں لگوائیں، پھر اسے پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی دی۔ وہ فقیر سزا پوری کرنے لگا۔ اس فقیر نے 50 کی جگہ 100 بیٹھکیں لگائیں، مطلب کہ 50 بار کہا تھا اٹھک بیٹھک کرنے کے لیے، اس نے 100 بار اٹھک بیٹھک لگائیں۔ تو مصنف نے اسے روکا، جس پر فقیر نے بتایا کہ وہ تو 500 بیٹھکیں روز لگاتا ہے، اس لیے وہ اسے سزا نہیں بلکہ اپنا ڈیلی روٹین جو اس کا ہے ورزش کرنے کا وہ اسے پورا کر رہا ہے۔ بعد میں یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ تو شہر کا مشہور پہلوان بھی ہے۔ مصنف نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا اور وہ دعائیں دیتا چلا گیا، وہ جو ہتہ کٹا فقیر تھا۔ اب جو ہے اس جو واقعہ ہوا اس کا جو غصہ تھا مصنف نے دوسرے فقیروں پر نکالنا شروع کر دیا۔ ایک دن جو ہے مصنف کو وہ فقیر ملا، دیکھا کہ وہ کسی سے بحث کرتا ہوا نظر آیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس گھر سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ملتا رہا ہے۔ مصنف نے اسے پکڑ لیا اور اسے من بھر مطلب یہاں پر وہ ویٹ ہے کہ من بھر لکڑیاں پھڑوائیں۔ اس کے بعد اس نے مصنف کے پاؤں بھی اپنے سخت ہاتھوں سے دبائے۔ تو یہ بیسیکلی یہ جو افسانہ ہے اس میں مصنف عظیم بیگ چغتائی ہیں، وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فقیر آج کل جو مارکیٹ میں جس طرح جو فقیر ہوتے ہیں ہتے کٹے ہوتے ہیں وہ جو ہے چاہیں تو اپنی محنت مزدوری کر سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کو آرام طلبی، چونکہ آرام پسند ہو جاتے ہیں، آرام پرست ہو جاتے ہیں، وہ محنت کے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف ہاتھ پھیلانا جانتے ہیں، اور ان کو جتنا وہ محنت کر کے پیسہ کمائیں گے اس سے کہیں زیادہ یہ آسانی کے ساتھ پیسے کما لیتے ہیں اور دوپہر میں آرام بھی کرتے ہیں۔ جناب ان کے گھر میں گائے ہیں، ان کے گھر میں بیوی ہے، بال بچے ہیں، اور ان کا خرچہ جو ہے یہ فقیر ہو کر وہ حاصل کر لیتا ہے، اگر یہ محنت مشقت چونکہ یہ کرنا نہیں چاہتے۔ تو یہ ایک طرح کا عظیم بیگ چغتائی نے فقیروں کی جو ہوتی ہیں اس طرح کی جو ان کے جو نظریہ ہوتا ہے کہ ہمیں محنت نہیں کرنا ہے، یہ عادی ہوتے ہیں آرام کرنے کے، اس طرح ایک اشارہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو نشاندہی کرنی چاہیے اور انہیں ہمیں مطلب کہ کچھ دے کر اور اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو ہمیں ڈی موٹیویٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ جو ہیں فقیری کو چھوڑیں اور محنت کی طرف آئیں، مزدوری کی طرف آئیں اور اپنے محنت مشقت سے پیسے کمائیں۔ اب جو ہے آپ کے نصاب میں جو شامل مشقی سوالات ہیں جو کتاب میں، پہلا سوال یہ ہے کہ مصنف کو فقیروں سے کیا بغض تھا؟ بغض مطلب کینہ بغض ہوتا ہے انسان کے دل میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف کو جب بھی کوئی فقیر ملتا تو وہ اسے دیکھتا اور فقیر مصنف کو اپنے سے زیادہ تندرست و توانا نظر آتا۔ ظاہر سی بات ہے جو فقیر ہوتے ہیں ان کو کوئی ٹینشن ہوتا نہیں ہے، تو وہ ماشاءاللہ صحت مند بھی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو بڑا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ فقیر ہو کر اتنا صحت مند ہے، اتنا توانا ہے، اتنا تندرست ہے۔ اس لیے مصنف کو فقیروں سے بغض تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ ہٹے کٹے فقیر کام دھندا مانگنے کے بجائے آرام طلبی میں بھیک کیوں مانگتے ہیں۔ ان کو ایک کڑھن ہے، ان کو ایک فکر ہے کہ آخر صحت کے اعتبار سے بھی فٹ ہے، چاہیں تو یہ محنت کر سکتے ہیں مگر یہ کرتے نہیں، تو اس وجہ سے مصنف کو ان فقیروں سے، اس طرح کے فقیروں سے جو واقعی میں جو ہے فقیری جو پیشہ بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو جو ہے بیوقوف بنا رہے ہیں، جبکہ وہ چاہیں تو محنت مشقت کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ مصنف کو پہلے فقیر پر رحم کیوں آیا؟ پہلے فقیر کا حلیہ کیسا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف کو پہلے فقیر پہ جب نظر پڑی تو وہ قابل رحم حالت دیکھ کر اس پر رحم آ گیا، چونکہ پہلا والا جو فقیر تھا واقعی وہ نیڈی پرسن تھا، اسے ضرورت تھی اور وہ مطلب کہ لاغر تھا، کمزور تھا، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے نا، اور کافی وہ ضعیف عمر تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی بھی تھی جس وجہ سے اس کو سارے وہ چل رہا تھا۔ تو یہ کچھ حلیہ تھا اس فقیر کا جس کو دیکھ کر قابل رحم کسی کو انسان کو بھی رحم آ جائے گا، تو مصنف کو بھی وہ پہلے والے فقیر پہ جب نظر پڑی تو اس میں رحم آ گیا تھا۔ تو اسی بے بسی کی زندہ تصویر تھا وہ فقیر، پہلا فقیر، اس وجہ سے اس پر رحم آیا اور یہ اس کا کچھ حلیہ تھا۔ اب کوشچن نمبر 3 کیا ہے کہ ہٹے کٹے فقیر کو دیکھ کر مصنف کی کیا حالت ہوئی؟ ظاہر سی بات ہے
ہٹے کٹے فقیر کو دیکھ کر مصنف کا سارا کھایا پیا خون ہو گیا، جان سلگ کر رہ گئی، اس کا منہ نوچنے کو دل چاہا۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کے سامنے کوئی ایسا فقیر کے پیشہ میں آئے، فقیر کے بھیس میں آئے، جبکہ وہ بندہ خود ہتہ کٹا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ تو خون کھولے گا ہی، آپ غصہ ہوں گے ہی۔ تو یہی حالت اس مصنف کا بھی ہوا۔ کوشچن نمبر 4، مصنف نے جب فقیر کو نوکری کی پیشکش کی تو اس نے کیا تنخواہ مانگی اور کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فقیر نے مصنف سے 30 روپیہ ماہوار تنخواہ، مطلب منتھلی 30 روپیہ مانگی کہ اس سے کم میں اس کا گزارا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس کے 3 بچے، ایک گائے تھی اور اس کی بیوی بھی ہے، اور وہ بندہ جو ہے، وہ فقیر جو ہے، وہ خود جو ہے 2 سیر دودھ پیتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے یہ ڈیمانڈ کیا 30 روپیہ ماہوار کا، اور جو ہے یہ نوکری کی جب پیشکش کی تو یہ اس نے بات رکھی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا افسانہ فقیر، اور فقیر کے تعلق سے ہم نے جانا کہ فقیر کی کیا اقسام ہیں، فقیر کی کیا تھنکنگ ہوتی ہیں، فقیر کس طرح کے ہوتے ہیں، اور جو ہے اس کے سوالات بھی ہم نے کیے۔ عظیم بیخ چغتائی کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ امید ہے کہ آج کا یہ افسانہ فقیر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب دوسری کلاس میں ہم کسی اور موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن جزا۔